السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور عنقریب یہ مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو سفر المظفر کے حوالے سے کچھ ایسی من گھڑت باتیں اور کچھ ایسی بے بنیاد باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہے جس کو حقیقت سمجھ کر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو آج انہی چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا عدوى ولا طیر ولا حامہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الطب کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی چھوت چھات نہیں ہے کہ اس کی بیماری اس کو لگ جائے، اس کی بیماری اس کو لگ جائے۔ اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کا کوئی تصور تک نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سفر کے مہینے کے اندر کے جو خرافات اور معاشرے میں جو باتیں رائج ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل حدیث کے منافی نظر آتی ہے کہ ایسی باتوں کو اس مہینے میں داخل کر لیا گیا ہے کہ لوگ اس مہینے کو اتنا منحوس سمجھنے لگے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے۔ ان کا یہ تصور بنا ہوا ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر ہم نے شادی کی تو اس کے اندر برکت نہیں بلکہ نحوست ہوگی۔ اور اس سے آگے اس مہینے کا جو آخری بدھ آتا ہے، یعنی اس ہفتے میں جو بدھ آنے والا ہے وہ سفر المظفر کے مہینے کا آخری بدھ کہلائے گا، سفر المظفر کا آخری بدھ ہوگا۔ اس بدھ کے حوالے سے ایک بات معاشرے میں رائج ہے اور وہ یہ کہ اس بدھ کے دن یعنی سفر المظفر کے آخری بدھ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے صحت یابی عطا کی گئی تھی، آپ کو بیماری سے شفا ملی تھی اور آپ نے پھر اس شفا کے بعد غسل کیا تھا۔ تو لوگ اب اس بدھ کے دن غسل صحت کرتے ہیں۔ تو معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سفر المظفر کے آخری بدھ میں غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور وہ یہ تمام چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اس بدھ کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے اور آپ نے غسل فرمایا تھا، تو ہم آپ کی خوشی میں، آپ کی صحت یابی کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں ان تمام چیزوں کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، سیرت سے کوئی تعلق نہیں کہ اس مہینے کے اندر نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور نہ اس مہینے کے آخری بدھ میں آپ کو صحت یابی ملی تھی اور نہ آپ نے اس بدھ کے دن غسل فرمایا تھا۔ یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، لوگوں کی طرف سے گڑی ہوئی باتیں ہیں جو معاشرے میں پھیلا دی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جہاں سے ہمارے اسلامی مہینے کی ابتدا ہوتی ہے یعنی کہ محرم الحرام کے مہینے سے اور ہمارے سال کا جو اینڈ ہوتا ہے یعنی کہ ذی الحجہ کے مہینے پر، ان 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ نحوست والا یا منحوس نہیں ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم نے کوئی خوشی کا کام کیا، اس مہینے کے اندر ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کی نحوست ہم پر آ جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہمیں خود ان تمام بدعات و خرافات سے بچنا ہے اور ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے دوست و احباب میں، ہمارے پڑوس میں جو لوگ اس طرح کے عقائد رکھتے ہیں یا جن کے اس طرح کے افکار اور نظریات اور خیالات ہیں تو ہمیں ان کے ان خیالات کو بدلنا ہوگا، ان کے ان نظریات کو تبدیل کرنا ہوگا، ان کے تخیلات کو ختم کرنا ہوگا اور انہیں یہ پیغام دینا ہوگا کہ اسلام میں لا عدوى ولا طیر ولا حامہ، کہ نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ کوئی بدفعلی ہے
اور نہ کوئی چھوت چھات ہے کہ اسلام ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بدفعلیوں کو، ان تمام بدشگونیوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور زندگی گزارنے کا ایک دستور عمل ہے، اس لیے ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی من گھڑت باتوں پر عمل کرنا ہے، لوگوں کی پھیلائی ہوئی بدعات اور خرافات پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم سیرت پر عمل کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم نے معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات پر یا پھیلے ہوئے رسم و رواج پر عمل کیا تو یہ بدعات اور یہ رسم و رواج ہمیں جنت میں لے جانے کے بجائے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہم ان تمام بدعات اور خرافات اور رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی بدعات و خرافات اور رسم و رواج سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔